अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये जो ओवरसीज़ है ना, ख़ास तौर पर जो लंदन में मुकीम है, वो बावले हो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, ये गुस्ताख है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया के हमरा रात गए लंदन में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर इन्होंने शॉट किया, कुत्तों की तरह पड़ गए और भौंकना शुरू कर दिया। इस एहतजाज में वो गुस्ताख भी शामिल थे जिन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताही की थी। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए थे तो नारेबाजी की थी, उस मुक़द्दस जगह का भी ख्याल नहीं रखा था। अपने इस वीलाग में एक नुक्ता मैंने ये डिस्कस करना है और इस एहतजाज को कौन कौन लीड कर रहा था वो नाम भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ जो ये कहते थे कि वकला ने 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उल्टा ये हुआ है, पूंड ए लावा ग्रुप समेत इमरान खान को मुंह की खानी पड़ गई है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये लगता है कि इमरान खान को पट्टे चढ़ाने की कोशिश है और अब वो वक्त शायद दूर नहीं है। ये भी मैंने डिस्कस करना है इस वीलाग में। और एक और अहम नुक्ता है, बल्कि मौजू है, इशू है, वो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से रिलेटेड उनकी एक वीडियो जारी हुई है, जो उनका अपना वीडियो पैगाम है, उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है, हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर ले, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन की, जहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रात गए अपनी अहलिया के हमरा गए। मामला ये था कि मिडल टेम्पल एक तारीख़ी कानून की दरसगाह है लंदन में, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा को एजाज़ दिया गया था। और पाकिस्तान भर के लिए ये एक एजाज़ की बात है कि आपके किसी चीफ़ जस्टिस को एक ऑनररी अज़ाज़ी ओहदा दिया गया है और वहाँ पर मदऊ किया गया डिनर में। लेकिन ये जो बावले हैं, ये जो पागल हैं कल्ट की मोहब्बत में, जब उनकी गाड़ी उसके करीब पहुंची मिडल टेम्पल के, तो ये कुत्तों की तरह, बावलों की तरह उनकी गाड़ी पर झपट पड़े और ये भी ख्याल नहीं किया कि गाड़ी के अंदर एक ज़ईफ़ खातून बैठी हुई है। गालम गलोच करना शुरू कर दी और गाड़ी के ऊपर भी इन्होंने मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। इस एहतजाज को जो लीड कर रहा था उसमें एक तो जुल्फ़ी बुखारी थे और इमरान खान सोशल मीडिया टीम के जो स्पोक्स पर्सन हैं अज़हर मशवानी भाई, बाद में कोई बात करो तो वो गुस्सा कर जाते हैं। ये लंदन कैसे गए, ये एक अलग कहानी है, सलमान दुरानी इसे बताते रहेंगे, लेकिन अब हो सकता है सुना है कि सीज़ फायर हो गया। वो थे और मलका बुखारी साहबा थी जो साबिक रुकने कौमी असम्बली रह चुकी हैं। ये इस एहतजाज को लीड कर रहे थे। चलें, लीड कर रहे थे, ठीक है, ये पुरअमन एहतजाज भी हो सकता था, लेकिन बावले कुत्ते जो ओवरसीज़ छोड़े थे, क्या उनकी तरबियत ये है? ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस नहीं बन रहे? इनके तो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट है वो मनसूख करने चाहिए रियासत पाकिस्तान को। ये जो कुछ कर रहे हैं ये आप लिख कर रख लें, ये कोई इमरान खान का भला नहीं कर रहे, ये उल्टा इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं। और इसका नुकसान आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो इमरान खान के साथ होनी है, जो कल्ट के पैरोकारों के साथ होनी है। और ये बंदा जेल में बैठकर इस तरह के जो बावले हैं, जो पागल हैं, जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, उनकी मजामत भी नहीं करता, उल्टा हौसला अफजाई करता है। और नफ़रत को जिस तरह इमरान खान समेत लावा एंड पोंड ग्रुप परवान चढ़ा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। वो कहा था ना कि लगे कि आग तो आएंगे इसमें घर कई सारे, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है, तो इसमें जब आग लगेगी ना तो ये भी नहीं बचेंगे। ये जो दूसरों के लिए गरा खोद रहे हैं, मैंने पहले भी वीलाग में जिक्र किया था, ये खुद उसमें गिरेंगे। आज ये जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के साथ कर रहे हैं, जिस तरह की शूटिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गालम गलोच दे रहे हैं उनको, कल को ये लौट कर इन्हें वापस आना है। और जहाँ मैंने जिक्र किया जुल्फ़ी बुखारी का, अज़हर मशवानी साहब का, मलका बुखारी साहबा का, उसके साथ साथ एक ऐसा और बदकिरदार शख्स भी इस एहतजाज को लीड कर रहा था, जिसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस को पामाल किया था, वहाँ की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा था, और जिसकी सरपरस्ती में जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए थे तो पीटीआई के
کلٹ کے پیروکاروں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پاس نہ رکھتے ہوئے وہاں پر نعرے لگائے تھے، اور اس کے بعد کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ آج سے عمران خان کا جو زوال ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ کردار تھے جو آج قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں بھونک رہے تھے، یہ وہی کردار تھے جنہوں نے سرپرستی کی تھی اس ہجوم کی، جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے بازی کی تھی۔ میں ٹھیک ہے نواز شریف کا جو سیاسی رول ہے جو بھی ہے آپ کی مخالفت ہے، لیکن وہ کس جگہ گئے تھے یار؟ اس ہستی کے بارے میں تو فرمان ہے کہ اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، آپ نے اس کا تقدس، اس مقام کا پامال کیا۔ یہ وہی کردار تھے، یہ وہی مسخ شدہ ممیاں تھیں جو قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ پر بھونک رہی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم بالکل بھی دنگا فساد نہیں کرتے۔ یہی وہ سوچ ہے جو معاملات کو 9 مئی تک لے کر گئی۔ آج یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب ریاست کو سوچنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور ہر اس شخص کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہتا ہے جی کہ بالکل درست ہوا ہے، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے کردار ہیں، پونڈ ہے، لاوا گروپ ہے۔ مذمت ہونی چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم، یہ سپریم کورٹ بار کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ یہ انہوں نے پہلے دھاندلی کا شور مچایا، لیکن دھاندلی تو ہوئی نہیں کہیں پہ۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جو آزاد گروپ کے امیدوار ہیں، آسما جہانگیر گروپ بھی ملا ہوا ہے، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق بھی اس گروپ میں شامل ہیں، احسن پون صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور جو ان کے صدر کے امیدوار تھے میاں رؤف عطا، یہ پلاٹوں کی لالچ دی گئی ہے جی وکلا کو۔ اب وکلا نے سوچنا ہے کہ انہوں نے پلاٹ کو ووٹ دینے ہیں یا آئین کو ووٹ دینے ہیں، تو وکلا نے بھائی جان اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیے ہیں۔ عمران خان لاوا اینڈ پونڈ گروپ کے جو بیانیہ ہے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے، اور جو آزاد گروپ کے امیدوار تھے میاں رؤف عطا، وہ بڑے مارجن سے جیت گئے ہیں۔ اور وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ہم بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں، جوڈیشل ریفارمز وقت کا تقاضا تھی، بلکہ احسن پون صاحب نے تو یہ کہا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک آئینی کورٹ بھی بن جائے، آئینی عدالت بھی بن جائے، ہم یہ بھی مطالبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وکلا نے جو آئینی ترمیم ہے اسے مسترد کر دیا، بلکہ انہوں نے عمران خان لاوا اینڈ پون کمپنی کا جو بیانیہ تھا نا اسے دفن کر دیا وکلا نے۔ اب وکلا کی سیاست سے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے لاوا اینڈ پون کمپنی کو۔ یہ کہتے تھے ہم بڑے پاپولر ہیں، پشاور میں بھی ان کے امیدوار کو جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے شکست ہوئی ہے، اور علی امین گنڈا پور نے جو لاہور بار کو 3 کروڑ روپے کا چیک دیا تھا وہ رشوت بھی کام نہیں آئی، اور دوسروں پر الزام یہ لگاتے ہیں جی کہ یہ پلاٹوں کی لالچ دے کر الیکشن جیتے ہیں۔ اپنا معاملہ یہ ہے کہ رشوت دے رہے ہیں، اپنے صوبے کے عوام کے لیے کوئی سہولیات فراہم کر نہیں رہے، اور وکلا کو 3 کروڑ کے چیک دے رہے تھے۔ یہ چیک بھی ایک طرح کی رشوت تھی، لیکن یہ رشوت کام نہیں آئی اور آزاد گروپ کے امیدوار جیت گئے۔ اب آنے والے دنوں میں نا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، وکلا تحریک شروع ہوگی، تب تو کیا نہیں تھے، اب کون ہے پیچھے؟ اور جب انہیں ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے تو پھر یہ باولے اور پاگلوں کی طرح نفسیاتی مریض بن کر لوگوں پر شوٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لوگوں پر بھونک رہے ہیں، گالنگ بلوچ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کل اوقات ہے، اور یہ جتنی ساری حرکتیں ہیں نا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ پھٹے چرانے والی ساری حرکتیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر ان ٹرائل جو ہے نا واقعی ملٹری عدالتاں چو جائے، کیونکہ لگے گی آگ تو آئیں گے اس میں گھر کے سارے، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو دوستو آخر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا بڑا ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں ایک اتنے بڑے جید عالم، انہیں اپنا وضاحتی بیان ویڈیو کے ذریعے جاری کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بڑا غلیظ ٹرینڈ ان کے خلاف یہ چلایا گیا تھا جی کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی اور جو تحریک لبیک ہے اس کے خلاف ہے، ان کے مشن کے خلاف ہے۔
تو مفتی صاحب کی جو ویڈیو میں نے سنی ہے، جو مختصر ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی تحریک کے خلاف ہوں۔ یہ سراسر بہتان لگایا گیا ہے اور بہتان لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں یا جو سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار اپنے کالموں میں کر دیتے ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کھل کر اپنے کالموں میں یہ جو پچھلے 1-2 کالم انہوں نے لکھے ہیں، کھل کر اظہار بھی کیا ہے۔ اور جو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ تھا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کی تعریف کی ہے کہ جب اس حساس مسئلے کا انہیں ادراک ہوا تو پھر علماء کرام کی مشاورت سے غلطی کا ازالہ کیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تعریف کی، اور اس سے پہلے کالم میں مفتی منیب الرحمان صاحب، ہم نے تفصیلاً اس پر ویلاگ بھی کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو مشورہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے سیکھنا چاہیے، ہر کام سڑک پر آ کر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اختلاف رائے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی کردار کشی پر اتریں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے۔ اور اس طرح کا سچا اور کھرا بندہ، یار آپ اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں آئی ان کو جو یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے؟ آپ میرے خیالات سے اور جو میرا نقطہ ہے آپ اس سے بے شک اعتراض کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو اب سبکدوش ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے کئی معاملات تھے، آپ ہم پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہوئے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جہاں مفتی منیب الرحمان جیسی ہستیوں کا وجود غنیمت ہے پاکستان میں، اس قحط الرجال کے دور میں، وہیں پر قاضی فائز عیسیٰ کا وجود بھی ایک غنیمت تھا۔ اور یہ جو مبارک ثانی کیس والا معاملہ ہے، جو توپوں کا رخ کیا ہوا ہے، اس کی بریکی کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو اصل کرداروں کا معلوم ہو جائے گا۔ میرا صرف اتنا نقطہ نظر ہے۔ ہر چیز کو، اور اس کے کئی سمتیں ہوتی ہیں، کئی اینگل ہوتے ہیں، اس بڑے کینوس پر سوچنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے، مبارک ثانی کیس اور قاضی فائز عیسیٰ کے دوسرے جو کیسز انہوں نے سنے، جن کے فیصلے دیے، ان کو آپ ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ یہ جو باولے ہوئے ہیں نا اوورسیز یا اینڈ کمپنیوں کلٹ کی محبت میں، ان کو تو مروڑ اٹھنے ہیں، لیکن آپ تو اس کھیل کا حصہ نہ بنیں، اس تھوڑے کو بہتا سمجھیں، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔